أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، اور آپ ان کے سامنے اس شخص کا حال پڑھیے جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی. فانسلخ منها فأتبعه الشیطان، پھر وہ انہیں چھوڑ کر نکلا، شیطان اس کے پیچھے لپکا. فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا درجہ بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے تو زمین میں ہمیشہ رہنا چاہا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال کتے جیسی ہوئی. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر تم اس پر بوجھ لا دو تب بھی ہانپے گا. أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، اور اگر چھوڑو تب بھی ہانپے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس آپ یہ واقعات بیان کرتے رہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. ان آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم بلعام بن باعورا کا واقعہ نقل کیا ہے، جسے اس کی قوم نے بنی اسرائیل اور ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کے لیے اکسایا. یہ شخص مستجاب الدعوات تھا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا ہوں. لیکن دشمن کا اصرار جاری رہا. اس نے انہیں ٹالنے کے لیے استخارہ کرنے کی مہلت مانگی. استخارے میں اسے حرکت سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا. ان لوگوں نے اسے ہدیے کے نام پر رشوت دی. بیوی کے کہنے پر اس نے وہ رقم لے لی اور بددعا شروع کر دی. لیکن ہوا یہ کہ بددعا کے کلمات وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان سے ان کے دشمنوں کے جرم جاری ہوتے رہے. بار بار کوشش کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا نہ کر سکا، اور اس کی عبرت کا نشان یہ ہوا کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی. اللہ تعالیٰ نے اسے جو علم عطا فرمایا تھا اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ بہت بڑی رشوت اور پیشکش کو ٹھکرا دیتا اور اپنے علم پر عمل کرتا، لیکن وہ تو اس میں سے ایسے نکل گیا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور واپس پلٹ کر نہیں آتا. بس وہیں سے شیطان اس کے پیچھے لپکا اور اس پر محنت شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو علم عطا فرما رکھا تھا اس کی بدولت اسے بہت بلند درجات نصیب ہو سکتے تھے، لیکن وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا. مقام عبرت ہے کہ اس قدر علم و فضل کے باوجود کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی. کہاں ہے وہ علماء جو دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ رہے ہیں؟ سنیں اور غور کریں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی بھی بالکل ایسی ہی مثال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.